پھر یہ باتیں ہمیں کریں گے؟ میں اگر خوشاب کی عوام کی بات کر رہی ہوں اور 2-4 چیزوں کی باتیں کر رہی ہوں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ لوٹے ہیں، تو وہ جن کو لے کے آ رہے ہیں ان کی یہ کیا تعریف کریں گے؟ ان کو کیا کہیں گے؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے جو پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں. میں اسی لیے کئی بار یہاں کہہ چکی ہوں، پی ٹی آئی میں ہوں، پرانی پی ٹی آئی کے ورکرز میں سے ہوں. پاکستان تحریک انصاف جو نظریہ تھا جس پہ آئی تھی، پاکستان تحریک انتشار نہیں، یہ جو باہر ہو رہا ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بک گئے، تو آپ کے پاس جو آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ گئے؟ کیا پرویز الہی نے لوگوں کو پیسوں کی آفریں نہیں کی الیکشن میں؟ ثبوت ہے لوگوں کے پاس. میں خیر لمبی بحث میں کیا جاؤں، کیونکہ عورت بھی ان کو وہی لگتی ہے جو ان کے گھر بیٹھی ہے، جس کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہا تھا تو مجھے پتا لگا. میں نے کہا اب چھوڑو، کیا ہے، اب ریسٹ کے دن ہے. تو میں نے ٹی وی آن کیا تو عوامی موبائل آن کیا تو عوامی اتنے معصوم اکسا کے عوام کو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں. جناب اسپیکر، جو ہم 20-22 لوگوں کے ساتھ سلوک ہوا، جو ہم نے نہ آئین توڑا نہ قانون توڑا، نہ کوئی بات کی ایسی، بھاگ بھاگ کے کوٹوں میں چلے جاتے ہیں، چٹھے روز ہمیں آ جاتے ہیں جی اب فلاں جگہ پی لو گی، فلاں جگہ پی لو گئی. میں تو ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کو انہوں نے جس طرح اپنی یوتھ کو، اپنے پارٹی کے ورکرز کو اکسایا ہے. جناب اسپیکر، یہ میرا فون ہے، میں نے ڈیلیٹ نہیں کیے میسج. سوشل میڈیا پہ جو میرے اکاؤنٹ ہیں میں نے ڈیلیٹ نہیں کیے وہ کمنٹس. وہ کمنٹس میرے بھائی نے بھی پڑھے، میرے خامد نے بھی پڑھے، میرے گھر کے اور مردوں نے بھی پڑھے، عورتوں نے بھی پڑھے. میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں وہ گالیاں اور وہ کمنٹس اس ایوان کے سامنے، کیا اپنی کسی بیسٹ فرینڈ، فیمیل بیسٹ فرینڈ کے سامنے بھی کھڑے ہو کے وہ دہرا سکوں کہ کون سے الفاظ انہوں نے ہمارے بارے میں نہیں کہے عورت ہونے کے ناطے. اور آپ کو صرف پنکی کہنے پہ غصہ آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں فرا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا. عارف نقوی بہت اچھا انسان ہے، میں اس کو 25 سالوں سے جانتا ہوں. آپ کس ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں کر رہے باہر کے ایجنڈے پہ کام؟ آپ کہتے ہیں میں مغرب کو جانتا ہوں، مغرب کو جانتا ہوں. آپ مغرب کو ہی جانتے ہیں واقعی، کیونکہ آپ کو پاکستان کا کچھ پتہ نہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ مغرب کو ہی جانتے ہیں. آپ کو پاکستان کا پتہ ہوتا، آپ کو اسلام کا پتہ ہوتا، آپ یہ نہ کرتے. لوگوں کے دماغوں سے، دلوں سے، جذبات سے نہ کھیلتے. پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہو گئے، ہمیں بھی پتہ ہے. بیانیے پہ چل رہا ہے سارا کچھ. یہ بیانیہ ہی ہے نا، خوش قسمتی ہے اس انسان کی. وہ کبے والی پی گئی، ساڑھے پاسے پنجابی چاہ دن فلانے نو بھی کبے والی لگ گئی، عمران خان نو کبے والی لگ گئی. وہ بیانیہ کا میاں علی دے لوگ ہی پریشان ہیں. وہ صرف پٹین دینا اپنا گھر بہ کے بھئی سیاڑا تھی ون خان، سیاڑا تھی ون. اس کا ہی نہیں سیاڑا تھی ون. اسپیکر صاحب، میں یہ باتیں تو جتنی بھی میں کروں گی شاید میں یہاں پہ دوبارہ رو بھی پڑوں، لیکن مجھے حیرانی ہے ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں. یہ ابھی یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت گزرا. آپ کس منہ سے بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی؟ مجھے تو لگتا ہے خان صاحب کو اردو میں ریاست مدینہ لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا، جو ہمیں کہتے ہیں اردو بولو اردو بولو. وہ شاید اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں مغرب کا مجھے پتا ہے. نہیں، میں نہیں، پاکستان کا مجھے نہیں پتا. وہ تو ایک دفعہ یہ بھی فرما رہے تھے ہمیں کہ میں نے ٹی وی آن کیا اور میں نے کہا یہ 100 ڈیز پرفارمنس کا جب وہ شوشہ چھوڑا تھا ہم لوگوں نے چھوڑا تھا نا، میں بھی تھی شامل. تو فرما رہے تھے کہ میں نے ٹی وی آن کیا، میں نے بشرا بیگم سے کہا کہ دیکھو یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا پاکستان ہے. اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب آپ پرائم منسٹر ہیں. یہ اس بندے کی دماغی کیفیت ہے جو اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے ٹی وی کھولا اور ہم جیسے بے وقوف لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے تالیاں بجا کے خان صاحب کے نعرے مارے ہیں. کیا بات کی ہے خان صاحب نے، کٹوں کی باتیں کر رہے تھے.
مرغیوں کی باتیں کر رہے تھے. باتیں ٹھیک تھی, مطلب عام زمینداروں گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے. وہ کتنے گئے کٹے تھے, کتنے گئیاں ککڑیاں, کوئی سمجھ نہیں آئی. اور لبے کنوں ان سے پوچھتی ہوں میں, اور خاص طور پہ خوشاب کی عوام سے میں پوچھتی ہوں, وہ نوجوان جو کہتے تھے کہ کامیاب جوان پروگرام کا قرضہ کیسے ملتا ہے, ہم نے سنا عثمان ڈار صرف اپنے حلقے کے علاقوں لوگوں کو دے رہا ہے, آپ بتائیں ہمیں کیسے ملتا ہے. ہم کہتے تھے ہمیں بریف ہی نہیں کیا, ہم آپ کو کیا بتائیں کیسے ملتا ہے. احساس پروگرام کیسے ملتا ہے. اچھا یقین کریں بیانیے بنانے میں تو کامیاب ہو گئے, لیکن اللہ جس کو عزت دے, احساس پروگرام کا انہوں نے نام لیا, لوگ کہتے تھے سن بے نظیر والے کارڈ بنا دو. چھین نہیں سکتے کسی کا نظریہ. لیکن عورتیں آتی تھی تو کہتی تھی یہ قرضے کیسے ملتے ہیں عورتوں کو چھوٹے, یہ کارڈ کیسے بن رہے ہیں, یہ ہمیں نہیں پتا. ہمیں پتا ہوتا تو ہم بتاتے, ہمیں پتا ہوتا کہ یہاں کیا کر رہے ہیں تو ہم بتاتے, کوئی بریفنگ دیتے تو بتاتے. میں ان لوگوں سے پوچھتی ہوں جو کہتے تھے وہ نوکری سن نوکری لگی پئی, یہ ڈھانڈلا صاحب بیٹھے, پوچھیں سے, ہم پڑوسی ہیں حلقے میں, لوگوں کو منہ دکھانے کے ہم بات کرنی چھوڑ دی تھی لوگوں سے, کیونکہ ان کے کام نہیں ہوتے تھے, ان کو نوکریاں نہیں ملتی تھیں. میں اب ان لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کس لیے آپ یہاں پہ اس شخص کے لیے بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا اپنا شعور استعمال کریں.